تیمور صاحب اسی وقت ہسپتال سے نکلے اور سیدھے ذوحان کے اپارٹمنٹ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ذہن میں علائے کا خون آلودہ چہرہ گھوم رہا تھا۔ جب وہ اس تنگ گلی میں پہنچے تو محلے کے لوگ اتنی بڑی گاڑی دیکھ کر حیران رہ گئے، لیکن تیمور صاحب کو آج کسی پروٹوکول کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ہانپتے ہوئے تیسری منزل پر پہنچے اور ذوحان کے اپارٹمنٹ کے دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور سامنے ذوحان کھڑا تھا، جس کی آنکھیں جاگنے کی وجہ سے سرخ تھیں اور چہرے پر کرب کے گہرے سائے تھے۔ تیمور صاحب کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ سر، آپ یہاں؟ ذوحان نے دھیمے لہجے میں پوچھا تھا۔ تیمور صاحب نے کچھ کہے بغیر ذوحان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ذوحان، میری بیٹی کو بچا لو۔ سر، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ علاء میم کو کیا ہوا؟ ذوحان گھبرا گیا۔ وہ ہسپتال میں ہے ذوحان، اس نے اپنی جان لینے کی کوشش کی، صرف تمہارے لیے، وہ تمہارے بغیر نہیں جی سکتی۔ تیمور صاحب نے روتے ہوئے بتایا، میں اپنی بیٹی کی زندگی کی بھیک مانگنے آیا ہوں، چلو میرے ساتھ، اسے تمہاری ضرورت ہے، تم اس سے شادی کر لو۔ ذوحان ایک لمحے کے لیے سن ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص اسے کل دھتکار رہا تھا آج اسے خود سے اپنی بیٹی سے شادی کرنے کو کہہ رہا تھا۔ سر، آپ شرمندہ مت ہوں، میں ابھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ اس نے فوراً تیمور صاحب کو سہارا دیا اور وہ بولا تھا۔ جب وہ دونوں ہسپتال پہنچے اور ذوحان علاء کے کمرے میں داخل ہوا تو علاء کے بے جان آنکھوں میں ایک دم سے زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ ذوحان نے دھیرے سے اس کے بیڈ کے قریب جا کر اس کا ہاتھ تھاما جو ابھی بھی پٹیوں میں بندھا تھا۔ آپ نے کیا کیا علاء؟ ذوحان کی آواز بھر آئی۔ علاء نے کمزوری سے مسکرا کر ذوحان کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ آپ آ گئے نا ذوحان، اب میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ تیمور صاحب دروازے پہ کھڑے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ہسپتال کے اس خاموش کمرے میں جہاں چند گھنٹے پہلے صرف سسکیاں اور مشینوں کی آوازیں تھیں، اب وہاں ایک نئی زندگی کی مہک رچ بس گئی تھی۔ علاء کے چہرے کی زردی آہستہ آہستہ گلابی رنگت میں بدل رہی تھی، کیونکہ اس کا ہاتھ ذوحان کے مضبوط اور گرم ہاتھ میں تھا۔ تیمور صاحب نے وہیں کھڑے کھڑے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیا اور اگلے ہی لمحے فون نکال کر اپنے قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کو مطلع کر دیا کہ علاء اور ذوحان کا نکاح اگلے ہی ہفتے ہوگا۔ ہفتے پلک جھپکتے ہی گزر گیا۔ تیمور صاحب کے عالیشان فارم ہاؤس کو کسی پریوں کی کہانی کے محل کی طرح سجایا گیا تھا۔ سفید موتیوں اور سرخ گلابوں کی خوشبو پورے ماحول میں پھیلی ہوئی تھی۔ روشنی رات کے اندھیرے کو چیرتی ہوئی آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ تیمور صاحب نے کوئی کسر باقی نہ چھوڑی تھی۔ انہوں نے خاص طور پر ذوحان کی بہن اور ان کے سسرال والوں کو پروٹوکول کے ساتھ مدعو کیا تھا۔ ذوحان کی بہن جو اپنے بھائی کی اس خوشی پر نہال تھی، اپنے ساتھ روایتی مٹھائیاں اور دعائیں لے کر آئی تھی۔ رات کے 8 بجے جب بینڈ باجے کی گونج سنائی دی تو سب کی نظریں مرکزی گیٹ پر جم گئی۔ ذوحان سفید رنگ کی نفیس شیروانی اور سر پر کلے دار پگڑی پہنے کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی پرانا وقار تھا، لیکن آج اس میں ایک عجیب سی عاجزی اور خوشی بھی شامل تھی۔ تیمور صاحب نے خود آگے بڑھ کر بارات کا استقبال کیا اور ذوحان کو گلے سے لگا لیا۔ اندرونی ہال میں علاء، جو ایک انتہائی خوبصورت گہرے رنگ کے لہنگے میں ملبوس تھی، آئینے کے سامنے کھڑی اپنی کلائی پر بندھی اس ہلکی سی پٹی کو دیکھ رہی تھی جو اس کے اور ذوحان کے اٹوٹ رشتے کا نشان بن چکی تھی۔ اس کی سہیلیوں نے جب اسے بتایا کہ بارات آ گئی ہے تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ جب علاء پاپا کا ہاتھ تھامے پھولوں کی چادر کے نیچے ہال میں داخل ہوئی تو پورے ہال میں ایک خاموشی چھا گئی۔ اس کے حسن کی رعنائی اور اس کے چہرے پر پھیلی شرم و حیا نے سب کو مسحور کر دیا۔ ذوحان کی نظریں جیسے ہی علاء پر پڑی وہ سب کچھ بھول کر بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی جس کے لیے وہ ناممکن خواب تھا آج اس کی شریک حیات بننے جا رہی تھی۔ قاضی صاحب نے جب نکاح کے کلمات پڑھے اور ذوحان نے 3 بار قبول ہے کہا تو ہال تالیوں سے گونج اٹھا، لیکن علاء کی آنکھوں سے خوشی کے 2 آنسو چھلک کر اس کے رخسار پر گر گئے۔ رخصتی کے وقت تیمور صاحب نے علاء کا ماتھا چوما اور ذوحان کا ہاتھ علاء کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، اسے ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھنا ذوحان، یہ میری جان ہے۔ تیمور صاحب دل سے تو راضی نہ تھے، لیکن اپنی بیٹی کی خاطر انہوں نے کڑوا گھونٹ بھر لیا تھا۔ ذوحان نے علاء کو سنبھالا اور اسے اپنی گاڑی کی طرف لے گیا۔ گاڑی کی سٹارٹ ہوتے ہی علاء نے مڑ کر اپنے گھر کو دیکھا، وہ گھر جہاں اس نے عیش و عشرت دیکھی تھی، لیکن اب وہ اس چھوٹے سے اپارٹمنٹ کی طرف جا رہی تھی جہاں اسے محبت ملی تھی۔ میں شاید تمہیں وہ محل نہ دے سکوں جو تمہارے پاپا نے دیا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میرے چھوٹے سے گھر میں تمہارے لیے خوشیوں کا آسمان ہوگا۔ گاڑی میں بیٹھتے ذوحان نے دھیرے سے علاء کا ہاتھ تھاما اور کہا تھا۔ علاء نے مسکرا کر اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا اور چاند کی روشنی میں ان کے نئے سفر کا آغاز ہو گیا۔ رات کی خاموشی میں ذوحان کی پرانی گاڑی جب اس تنگ گلی میں رکی تو علاء کے دل میں عجیب سا اطمینان تھا۔
وہ گاڑی سے اتری اور اپنے بھاری لہنگے کو سنبھالتے ہوئے سیڑھیوں پر قدم رکھا اور اوپر کی جانب بڑھنے لگی۔ سوہان نے دروازہ کھولا اور علایا کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی علایا کو وہی معنوں سے خوشبو آئی، وہی سادگی اور وہی سکون۔ سوہان کی بہن نے کمرے کو پھولوں اور موم بتیوں سے بہت پیارے سے سجایا تھا، جس کی دھیمی روشنی نے اس چھوٹے سے اپارٹمنٹ کو کسی خوابناک جگہ میں بدل دیا تھا۔ سوہان نے دروازہ بند کیا اور علایا کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ابھی بھی اپنے سرخ عروسی لباس میں کسی شہزادی جیسی لگ رہی تھی، جبکہ اس کے ارد گرد کی دیواریں اس کے پاپا کے محل کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھیں۔ سوہان نے علایا کی نظریں جھکی دیکھ کر اس کے قریب قدم بڑھایا اور نہایت نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ اس کے لہجے میں وہی سچائی اور تھوڑی سی فکر تھی۔ علایا، سوہان نے اسے پکارا، میں جانتا ہوں کہ آپ بہت امیر ہیں، آپ نے ساری زندگی ان آسائشوں میں گزاری ہے جن کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کا بچپن محلوں میں گزرا ہے اور میرا اس 2 کمروں کے اپارٹمنٹ میں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری یہ سادگی آپ کو اداس نہ کر دے۔ علایا نے سر اٹھا کر سوہان کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں صرف محبت اور پچھتاوا تھا۔ سوہان نے بات جاری رکھی، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے ہیرے جواہرات نہیں ہیں، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھوں۔ میں اپنی جی جان لگا دوں گا کہ آپ کو کبھی اس گھر میں اپنے پاپا کی کمی محسوس نہ ہو اور نہ ہی کبھی آپ کی آنکھوں میں میری وجہ سے آنسو آئے۔ آپ میری زندگی کی سب سے قیمتی جیت ہے اور میں اس جیت کی قدر ہمیشہ کروں گا۔ علایا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن یہ دکھ کے نہیں تھے۔ اس نے سوہان کے ہاتھوں پر اپنی گرفت مضبوط کی اور دھیرے سے مسکرائی۔ سوہان، مجھے وہ محل، وہ گاڑیاں اور وہ دولت نہیں چاہیے تھی، مجھے صرف آپ چاہیے تھے۔ اس چھوٹے سے گھر میں جو سکون مجھے آپ کے پاس مل رہا ہے، وہ مجھے ان بڑے کمروں میں کبھی نہیں ملا جہاں میں اکیلی ہوتی تھی۔ آپ کی یہ کوشش اور یہ محبت ہی میرے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ سوہان نے سکون کا سانس لیا اور علایا کا ہاتھ چوم کر اسے صوفے پر بٹھایا۔ باہر بارش کی دھیمی آواز آ رہی تھی اور اس چھوٹے سے اپارٹمنٹ کے اندر 2 دل ایک ہو چکے تھے، جہاں اب نہ کوئی غریب تھا اور نہ کوئی امیر، صرف محبت ہی محبت تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن سوہان کے چھوٹے سے اپارٹمنٹ کی کھڑکی سے اندر آئی تو علایا کی آنکھ کھلی۔ اسے اپنی زندگی کی یہ پہلی صبح بہت پرسکون لگی۔ سوہان کچن میں ناشتہ تیار کر رہا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ سوہان نے دروازہ کھولا تو سامنے تیمور صاحب کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر اپنی بیٹی کی فکر اور رات بھر کی بے چینی صاف نظر آ رہی تھی۔ سوہان نے احترام سے انہیں اندر بلایا۔ تیمور صاحب نے عدم قرب رکھا تو ان کی نظریں پورا اپارٹمنٹ کا جائزہ لینے لگی۔ وہ پرانا سا صوفہ، دیواروں پر جمی نمی کے نشان، چھوٹا سا کچن دیکھ کے انہیں اپنی بیٹی کی فکر ہونے لگی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو تمام آسائشیں دی تھی، لیکن آج وہ چھوٹے سے 2 کمرے کے اپارٹمنٹ میں رہ رہی تھی۔ وہ ابھی یہی سوچ رہے تھے جب اسی دوران علایا کمرے سے باہر آئی۔ اپنے سادہ سے حولیے میں بھی وہ بہت مطمئن لگ رہی تھی۔ پاپا، اب اتنی صبح؟ علایا نے حیرت سے پوچھا۔ تیمور صاحب نے آگے بڑھ کر علایا کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر سوہان کی طرف دیکھ کر بڑے سنجیدہ لہجے میں بولا، سوہان، میں نے رات بھر سوچا اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ علایا اس چھوٹے سے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اسے ان سہولت کی عادت ہے جو یہاں میسر نہیں ہے۔ میرا اتنا بڑا بنگلہ خالی پڑا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا یہ اپارٹمنٹ چھوڑ دو اور میرے ساتھ میرے گھر میں شفٹ ہو جاؤ۔ وہاں تمہیں اور علایا کو ہر طرح کا آرام ملے گا۔ سوہان نے خاموشی سے تیمور صاحب کی بات سنی، پھر باوقار مسکراہٹ کے ساتھ سر اٹھایا۔ سر، آپ کی محبت اور پیشکش کا بہت شکریہ، لیکن میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کے گھر شفٹ نہیں ہو سکتا۔ سوہان کے 2 ٹوک مگر نرم لہجے میں جواب دیا، یہ گھر چھوٹا ضرور ہے، لیکن یہ میری محنت کی کمائی سے بنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ علایا میری زندگی کا حصہ بنے، نہ کہ میں آپ کی دولت کا حصہ بن جاؤں۔ میں اپنی بیوی کو وہ عیش و عشرت تو شاید نہ دے سکوں جو آپ نے دی، لیکن میں اسے اپنی چھت کے نیچے ایک آزاد اور عزت دار زندگی دینا چاہتا ہوں۔ تیمور صاحب کو سوہان کا انکار بہت برا لگا۔ انہوں نے علایا کی طرف دیکھا جیسے اس کی رضا جاننا چاہ رہے ہو۔ علایا بیٹا، تم سمجھاؤ اسے، تم یہاں کیسے گزارا کرو گی؟ نہیں بابا، سوہان ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے بڑے بنگلے یا نوکر چاکر کی نہیں چاہیے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اس چھوٹے سے گھر میں بہت خوش ہوں۔ یہاں جو سکون اور اپنائیت ہے وہ مجھے آپ کے محل جیسے گھر میں کبھی نہیں ملی۔ میں اب سوہان کی شریک حیات ہوں اور میرا گھر وہی ہے جہاں میرا شوہر ہے۔ علایا نے سوہان کے قریب جا کر اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے پاپا کی آنکھوں میں دیکھ کر بڑے فخر سے کہا۔ تیمور صاحب اپنی بیٹی کی یہ پختگی اور سوہان کی خودداری دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ انہیں سوہان پر غصہ آیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ سوہان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہے، جیسے تم دونوں کی مرضی۔ کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے بعد وہ وہاں سے نکل گئے تھے۔ اگلی صبح سوہان نے وقت پر آنکھ کھولی۔
حلائے نے اس کے لیے ناشتہ تیار کیا اور زحان اسے کچن میں کام کرتا دیکھ کر ایک پل کے لیے ٹھٹک گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی جو کل تک ملازموں کو گھیرے میں رہتی تھی، آج اس کے چھوٹے سے کچن میں اس کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ حلائے، تم آرام کر سکتی تھی، میں خود کر لیتا۔ زحان نے اس کے قریب آ کر نرمی سے کہا۔ حلائے نے مسکرا کر چائے کا مگ اسے پکڑایا۔ اب میں صرف ڈائریکٹر نہیں ہوں زحان، آپ کی بیوی بھی ہوں۔ آپ جلدی سے ناشتہ کریں، آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ زحان نے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھا اور ناشتہ کر کے آفس روانہ ہو گیا۔ دن بھر آفس کے کاموں میں مصروف رہنے کے باوجود اس کا دل گھر میں اٹکا رہا۔ شام کو جب وہ تھکا ہارا واپس آیا تو دروازہ کھلتے ہی اسے گھر سے موتیے کی خوشبو آئی۔ علایا نے گھر کو سلیقے سے سجایا تھا اور بالکنی میں 2 کرسیاں لگا رکھی تھیں۔ سورج ڈھل رہا تھا اور آسمان پر نارنجی رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ وہ دونوں بالکنی میں بیٹھ کر چائے پینے لگے۔ شہر کا شور نیچے دب گیا تھا اور اوپر سے ان کی باتیں اور قہقہے تھے۔ پتہ ہے زحان، علایا نے اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا، مجھے کبھی نہیں پتا تھا کہ اتنی چھوٹی سی جگہ میں اتنی بڑی خوشی چھپی ہو سکتی ہے۔ زحان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ یہ جگہ چھوٹی نہیں علایا، تمہارے آنے سے ہی میرا جہان بن گئی ہے۔ وہ دونوں ایک دیر تک وہیں بیٹھے مستقبل کے خواب بنتے رہے اور وہ شام ان کی زندگی کی حسین ترین شاموں میں سے ایک بن گئی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا، چند ماہ گزر گئے اور ان کی زندگی میں سکون اور پیار برقرار رہا۔ ایک صبح زحان آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ اس نے دیکھا علایا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی اور اس کا چہرہ تھوڑا زرد تھا۔ علایا، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ زحان نے فکر مندی سے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ علایا نے خاموشی سے ایک لفافہ زحان کی طرف بڑھا دیا۔ اس کے لبوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں خوشی کے آنسو۔ زحان نے حیرت سے لفافہ کھولا اور جب اس نے میڈیکل رپورٹ پڑھی جو پازیٹیو تھی، زحان کی زبان گنگ ہو گئی۔ اس نے رپورٹ سے نظریں ہٹا کر علایا کی طرف دیکھا جب اسے دیکھ کر ہی مسکرا رہی تھی۔ زحان، آئی پریگننٹ، علایا نے دھیمے سے کہا۔ زحان بے اختیار علایا کو اپنے گلے سے لگا گیا۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ علایا، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ اس چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں جیسے خوشیوں کا سیلاب آ گیا۔ علایا نے تیمور صاحب کو بھی کال کر کے بتایا تھا۔ وہ چھوٹا سا گھر اب صرف 2 دلوں کا ٹھکانہ نہیں تھا، بلکہ ایک نئی زندگی کی آمد کی امید سے جگمگا رہا تھا۔ وقت جیسے پڑ لگا کر اڑنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے 9 ماہ گزر گئے۔ علایا کی ڈیلیوری کے دن قریب آ گئے تھے اور ڈاکٹر نے اسے مکمل آرام کا مشورہ دیا تھا۔ ایک تپتی دوپہر زحان ابھی آفس سے نہیں آیا تھا کہ تیمور صاحب اچانک بیٹی کی خیریت لینے اپارٹمنٹ پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ دروازہ اد کھلا ہے۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو کچن سے آتی آوازوں نے انہیں پریشان کر دیا۔ تیمور صاحب نے کچن کے دروازے پر جا کر دیکھا تو ان کے تن بدن میں آگ لگی۔ علایا جو اس حالت میں تھی کہ اس سے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، کچن کی تپش میں کھڑی جوس نکال رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں تھیں اور وہ تھکن سے چور لگ رہی تھی۔ علایا، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ تیمور صاحب دھاڑے۔ علایا چونک گئی اور گھبرا کر مڑی۔ پاپا، آپ، وہ زحان آنے والے ہوں گے، بس ان کے لیے جوس بنا رہی تھی۔ اسی لمحے زحان بھی تھکا آرا گھر میں داخل ہوا۔ تیمور صاحب نے جیسے ہی اسے دیکھا، ان کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ زحان، یہ دیکھو میری بیٹی کا حال، اس حالت میں کچن میں کھڑی تمہارے لیے کام کر رہی ہے۔ تیمور صاحب نے چلانا شروع کر دیا تھا۔ مجھے پتا تھا، مجھے پہلے دن سے پتا تھا کہ تم میری بیٹی شہزادی کا یہی حال کرو گے۔ تمہاری اس غربت نے میری بیٹی کو ایک ملازمہ بنا کر رکھ دیا۔ زحان نے صدمے سے اپنے سسر کی طرف دیکھا۔ سر، میں نے اسے منع کیا تھا، وہ خود… خاموش رہو زحان، تیمور صاحب نے بات کاٹی۔ اس لیے میں تم سے اس کی شادی نہیں کروانا چاہتا تھا۔ میری بیٹی محلوں کی رہنے والی تھی اور تم اسے اس 2 ٹکے کے اپارٹمنٹ میں تڑپا رہے ہو۔ یہاں نہ کوئی نوکر ہے، نہ کوئی سہولت۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو تم ذمہ دار ہوگے۔ زحان کی خودداری کو ٹھیس پہنچی۔ اس نے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا، سر، میں اپنی حیثیت کے مطابق اسے بہترین زندگی دے رہا ہوں اور علایا یہاں خوش ہے۔ آپ بار بار میری غربت کا طعنہ دے کر ہمارا سکون برباد کر رہے ہیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے بدتمیزی کرنے کی؟ تیمور صاحب غصے سے زحان کی طرف بڑھے۔ دونوں کے درمیان سخت بحث شروع ہو گئی۔ علایا جو کچن کی دروازے پہ کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، بری طرح رونے لگی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ان دونوں کو روکنے کے لیے تیزی سے آگے بڑھی۔ پاپا، زحان رک جائیں۔ علایا نے جیسے ہی قدم بڑھایا اور اس کا پاؤں بری طرح پھسل گیا۔ آہ! علایا کی ایک دردناک چیخ گونجی۔ زحان اور تیمور صاحب دونوں ہکا بھکا رہ گئے۔ علایا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور زوردار آواز کے ساتھ فرش پر گر گئی۔ اس کا سر صوفے کے کونے سے ٹکرایا اور وہ درد سے تڑپنے لگی۔ علایا!
ज़ुहान पागलों की तरह इसकी तरफ लपका। तैमूर साहब के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। कमरे में फैला हुआ गुस्सा एकदम हौलनाक खामोशी और खौफ में बदल गया। अलाया के सफ़ेद लिबास पर खून के धब्बे नुमायां होने लगे थे। अस्पताल की फ़िज़ाओं में एक हौलनाक तनाव फैला हुआ था। अलाया ऑपरेशन थिएटर में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, जबकि बाहर कॉरिडोर में ज़ुहान और तैमूर साहब दो मुख्तलिफ सिमतों में खड़े थे। ज़ुहान का चेहरा आंसुओं से तर था, वो मुसलसल दुआ कर रहा था, जबकि तैमूर साहब के चेहरे पर पछतावे के बजाय एक अजीब सी वहशत और गुस्सा था, जैसे वो इस हादसे का तमाम तर जिम्मेदार ज़ुहान को ठहरा चुके हों। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर निकले और बताया कि अलाया के यहाँ बेटी की पैदाइश हुई है, लेकिन अलाया की हालत अभी भी तशवीशनाक है और वो बेहोश है। तैमूर साहब ने नर्स के हाथ से इस नन्हे वजूद को देखा तो इनकी ममता जागने के बजाय एक कठोर फैसले पर बदल गई। उन्होंने ज़ुहान को इशारे से दूर एक कोने में बुलाया। ज़ुहान जो अपने बेटे को देखने के लिए तड़प रहा था, तैमूर साहब के सामने जाकर खड़ा हो गया। तैमूर साहब ने बच्चा ज़ुहान की गोद में डाल दिया, लेकिन इनके लहजे में जो जहर था, इसने ज़ुहैन का कलेजा चीर दिया। ये लो अपना बेटा और अभी इसी वक्त इस अस्पताल से, इस शहर से और मेरी बेटी की ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ। तैमूर साहब ने दबी हुई आवाज़ में मगर सफाकी से कहा, सर ये आप क्या कह रहे हैं? अलाया को होश आने दें, वो अपने बच्चे को देखना चाहेगी। ज़ुहान ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। तैमूर साहब ने इसका गिरबान पकड़ लिया, इसे दीवार से लगा दिया। अगर तुम यहाँ रहे तो मैं इस बच्चे को मार दूंगा, और याद रखना मैं अलाया के साथ भी वो सलूक करूंगा कि तुम तस्वुर भी नहीं कर सकते। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ये बेटा जिंदा रहे और अलाया सुकून से जिए, तो इसे लेकर कहीं दूर चले जाओ। इसमें कभी नहीं बताऊंगा कि इसका बच्चा जिंदा है। ज़ुहान ने अपने नन्हे बेटे के मासूम चेहरे को देखा और फिर तैमूर साहब की खूंखार आंखों को। वो जानता था कि ये शख्स अपनी अना में कुछ भी कर सकता है। इसे अपनी बेटी की ज़िंदगी प्यारी थी। वो टूटे हुए दिल और बहती आंखों के साथ इस नन्हे वजूद को अपने सीने से लगाकर अस्पताल के पिछले दरवाजे से अंधेरे में गायब हो गया। तैमूर साहब ने एक लंबा सांस लिया और अपने चेहरे से वहशत के तासुरात साफ किए। जब अलाया को होश आए तो इसकी पहली पुकार इसका बच्चा था। मेरा मेरा बच्चा कहाँ है पापा? अलाया ने इंतहाई कमज़ोर सी आवाज़ में पूछा। तैमूर साहब ने उसका हाथ थामा और एक मसनूई दुख के साथ सर झुका लिया। अलाया बेटा, वो नहीं बच सका। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, लेकिन गिरने की वजह से वो पैदा होते ही मर गया। अलाया के हलक से एक ऐसी चीख निकली जिसने अस्पताल की दीवारें हिला दी। वो तड़पने लगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ज़ुहान गाय से बुलाएं, वो बताएगा मेरा बच्चा ठीक है। ज़ुहान तुम्हें इस हाल में छोड़कर भाग गया। तैमूर साहब ने एक और झूठ बोला ताकि अलाया के दिल में ज़ुहान के लिए नफरत पैदा कर सके। जब इसे पता चला कि बच्चा मर गया और तुम खतरे में हो, तो वो अपनी जिम्मेदारी से डरकर गायब हो गया। अलाया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। इसके लिए दोहरी मौत थी, एक इसके बच्चे की और दूसरी इसके इस यकीन जो इसे ज़ुहान पर था। वो नहीं जानती थी कि इसका सुहाग और इसकी गोद का उजला इस वक्त किसी अनजानी मंजिल की तरफ हिजरत कर रहे हैं। 5 साल बाद 5 साल का तवील अरसा बीत चुका था, लेकिन अलाया की ज़िंदगी में जैसे वक्त थम सा गया था। इन 5 सालों में इसके चेहरे की मुस्कुराहट कहीं खो गई थी और आंखों में एक दायमी उदासी ने डेरा डाल दिया था। वो अब पहले से कहीं ज़्यादा खामोश और संजीदा हो गई थी। बस अपने पापा के बिजनेस को संभालने में खुद को मसरूफ़ रखती ताकि यादों के ज़ख्म हरा ना हो। एक इतवार की शाम वो अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए शहर के एक बड़े मॉल में अकेली आई थी। वो बेख्याली में चल रही थी कि अचानक एक नन्हा सा बच्चा भागता हुआ आया और जोर से इसे टकरा गया। तवाज़ुन बिगड़ने की वजह से बच्चा गिरने ही वाला था कि अलाया ने लपक कर इसे अपनी बाहों में थाम लिया और गिरने से बचा लिया। बच्चे का लम्स महसूस होते ही अलाया के दिल में एक अनजानी सी तड़प उठी। इसने बच्चे को सीधा खड़ा किया और इसके घुटनों से मिट्टी झाड़ी। वो बच्चा दिखने में बेहद प्यारा था। इसकी आंखें बिल्कुल वैसी थी जैसी अलाया ने कभी अपने ख्वाबों में देखी थी। आप ठीक हो बेटा? चोट तो नहीं लगी? अलाया ने ममता भरी लहजे में पूछा। बच्चे ने मासूमियत से सर हिलाया और मुस्कुराकर बोला, थैंक यू आंटी, मैं ठीक हूँ। अलाया का दिल चाहा कि वो इस बच्चे को देखते ही रहे। इसने प्यार से इसके बाल सुनवारे और पूछा, आपका नाम क्या है प्यारे बच्चे? बच्चे ने फ़ख्र से जवाब दिया, मेरा नाम अजान है, अजान। अलाया का दिल जैसे धड़कना भूल गया। इसे याद आया कि 5 साल पहले जब वो हामिला थी तो इसने और ज़ुहान ने मिलकर यही नाम सोचा था कि अगर बेटा हुआ तो इसका नाम अजान रखेंगे। इसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। अभी वो इसी कैफियत में थी कि पीछे से एक अनजानी पहचानी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, अजान कहाँ भाग गए थे तुम? मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। अलाया के जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। वो सख्ते की हालत में आहिस्ता से मुड़ी। सामने ज़ुहान खड़ा था, वही नकूश, वही बावकार शख्सियत, लेकिन चेहरे पर वक्त की तलखियों ने कुछ गहरी लकीरें छोड़ दी थी। दोनों की नज़रें मिली तो वक्त जैसे साकित हो गया। ज़ुहान ने जब
علائے کو دیکھا تو اس کے چہرے پر بھی حیرت اور دکھ کے ملے جلے تاثرات آئے۔ علائے کی زبان نے جیسے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اس نے بمشکل اپنے الفاظ مجتمع کیے اور لرزتی آواز میں پوچھا، سہان، تم یہاں، اور یہ بچہ کون ہے؟ ذوحان نے گہرا سانس لیا اور اذان کا ہاتھ تھام کر علائے کی آنکھوں میں دیکھا جہاں بے شمار سوالات تیر رہے تھے۔ یہ میرا بیٹا ہے علائیہ، ذوحان نے دھیمے اور سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ علائیہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ تمہارا بیٹا؟ مطلب کیا تم نے دوسری شادی کر لی تھی؟ ذوحان نے تلخی سے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ ہاں، تم سے دور جانے کے بعد حالات ایسے تھے کہ مجھے سہارے کی ضرورت تھی، میں نے شادی کر لی تھی، لیکن قسمت دیکھو، اذان کی ماں کا انتقال ہو گیا اور اب میں اور یہ بچہ تنہا زندگی گزار رہے ہیں۔ علائیہ کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ اسے وہ سب یاد آ گیا جو پاپا نے کہا تھا کہ ذوحان اسے چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ذوحان اتنی جلدی اسے بھول کر کسی اور کا ہو گیا، جبکہ وہ آج بھی اسی کے غم میں گھل رہی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے سامنے کھڑا یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ خود اسی کا خون ہے جسے ذوحان ایک جھوٹی کہانی کے پردے میں چھپا رہا تھا۔ علائیہ مال سے کسی زندہ لاش کی طرح واپس گھر پہنچی۔ ذوحان کے الفاظ اس کے کانوں میں سیسے کی طرح اتر رہے تھے۔ یہ میرا بیٹا ہے، میں نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص جس کے لیے اس نے اپنی جان کی بازی لگا دی تھی وہ اتنی جلدی کسی اور کا ہو گیا۔ گھر داخل ہوتی وہ سیدھی اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونجنے لگیں۔ وہ فرش پر بیٹھ کر بے تحاشا رونے لگی۔ اسے وہ ننھا بچہ اذان یاد آ رہا تھا جس کا نام اس کے اپنے ادھورے خواب جیسا تھا۔ تیمور صاحب جو ہال میں بیٹھے تھے علائیہ کے رونے کی آواز سن کر گھبرا کر اس کے کمرے کے باہر پہنچے۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ علائیہ میری بچی، کیا ہوا؟ دروازہ کھولو۔ ان کے لہجے میں وہی پرانی فکر تھی لیکن اس کے پیچھے ایک خوف بھی چھپا تھا۔ علائیہ نے لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ اس کی آنکھوں رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی۔ پاپا، میں آج ذوحان سے ملی، وہ ایک بچے کے ساتھ تھا۔ اس نے دوسری شادی کر لی پاپا، اس نے مجھے اتنی جلدی بھلا دیا۔ کیا ہمارا پیار اتنا کمزور تھا؟ تیمور صاحب کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں سچ سامنے نہ آ جائے، اس لیے انہوں نے فوراً ایک اور زہریلا جھوٹ گھڑا۔ وہ علائیہ کے پاس بیٹھے اور اس کا ہاتھ تھام کر بڑی ہمدردی سے بولے، علائیہ بیٹا، میں تمہیں دکھ نہیں دینا چاہتا، اس لیے میں نے یہ بات تم سے چھپائی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ذوحان نے تمہیں 5 سال پہلے ہی طلاق دے دی تھی۔ جب تم ہسپتال میں بے ہوش تھی اس نے طلاق کے کاغذات پر دستخط کیے اور مجھ سے پیسے لے کر ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ وہ ایک لالچی انسان تھا علائیہ، اس نے کبھی تم سے محبت نہیں کی، وہ تو بس کسی اور کے ساتھ زندگی بسانے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ سن کر علائیہ کا دل جیسے پھٹ گیا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پاپا کی گرفت سے چھڑایا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، ذوحان ایسا نہیں کر سکتا۔ علائیہ پاگلوں کی طرح چلانے لگی۔ وہ غریب ضرور تھا پاپا، لیکن وہ بے وفا نہیں تھا، وہ لالچی نہیں تھا، اس نے تو آپ کی دولت کو ٹھکرا دیا تھا۔ مجھے یقین آتا ہے کہ وہ مجھے طلاق دے سکتا ہے، میرا دل کہہ رہا ہے کہ کچھ تو ہے جو مجھے چھپایا جا رہا ہے۔ تم اب بھی اس کی دفاع کر رہی ہو؟ تیمور صاحب نے آواز اونچی کی تاکہ اپنا ڈر چھپا سکے۔ وہ بچہ جو تم نے دیکھا وہ اس کی بے وفائی کا ثبوت ہے، اب اس کا پیچھا چھوڑ دو اور اپنی زندگی جینا سیکھو۔ علائیہ دوبارہ فرش پر گٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں کیسے یقین کر لوں پاپا، میرا دل اب بھی اس کے لیے دھڑکتا ہے۔ اگر اس نے طلاق دی تھی تو اس کی آنکھوں میں آج میرے لیے وہ تڑپ کیوں تھی؟ وہ بچہ مجھے اپنا کیوں لگا؟ تیمور صاحب خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آئے، لیکن ان کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر علائیہ نے حقیقت کھوجنے کی کوشش کی تو ان کا بنایا ہوا جھوٹ کا یہ محل ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ دوسری طرف علائیہ تکیے میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ذوحان سے وہ نفرت کر رہی ہے اپنی قسمت پر ماتم۔ علائیہ کی رات آنسو میں گزری، لیکن صبح ہوتی اس کے دل میں ایک عجیب سی ضد نے جنم لے لیا۔ پاپا کی باتیں، طلاق کا ذکر اور ذوحان کی بے وفائی کی کہانیاں ایک طرف، لیکن اس ننھے اذان کا وہ معصوم چہرہ اس کی آنکھوں سے ہٹ نہیں رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس بچے میں اس کی اپنی روح کا کوئی حصہ بسا ہے۔ تیمور صاحب کے منع کرنے کے باوجود علائیہ نے خاموشی سے اپنے پرانے ذرائع استعمال کیے اور ذوحان کا موجودہ پتہ معلوم کر لیا۔ وہ اب اس پرانے اپارٹمنٹ میں نہیں تھا بلکہ شہر کے پسماندہ علاقے میں ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہ رہا تھا۔ علائیہ جب وہاں پہنچی تو گلی کی خستہ حال دیکھ کر اس کا دل کٹ گیا۔ اس نے تھر تھراتے ہاتھوں سے لکڑی کے بوسیدہ دروازے پر دستک دی۔ دروازہ ذوحان نے کھولا۔ میلے سے کپڑے، بکھرے بال اور تھکا ہوا چہرہ۔ ذوحان جو کبھی بہت باوقار لگتا تھا اب حالات کی چکی میں پسا ہوا نظر آ رہا تھا۔ علائیہ کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر گر گیا۔ علائیہ، تم یہاں کیوں آئی ہو؟
ज़وحان نے لہجے کو سخت بنانے کی کوشش کی مگر اس کی آواز لرز رہی تھی۔ میں یہاں تم سے اپنے رشتے کا حساب مانگنے آئی ہوں ذوحان۔ پاپا کہتے ہیں کہ تم نے مجھے طلاق دے دی تھی، تم نے پیسے لیے تھے۔ میں ان سب باتوں پر یقین کر لوں گی لیکن میرا دل اس بچے سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ علائے نے اپنی آنکھوں کے آنسو ضبط کیا اور سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا۔ ذوحان خاموش کھڑا رہا، اسے دیکھتا رہا۔ علائے نے التجائیہ انداز میں ہاتھ جوڑے۔ ذوحان پلیز، کیا میں اذان سے مل سکتی ہوں؟ بس تھوڑی دیر کے لیے۔ مجھے نہیں پتا کیوں لیکن اسے دیکھ کر میرا دم گھٹتا ہے، میرا دل بند ہو جاتا ہے۔ مجھے بس ایک بار اسے اپنی سینے سے لگانا ہے۔ ذوحان کا پتھر جیسا دل پگھلنے لگا، اسے یاد آیا کہ یہ وہی ماں ہے جس سے اس کا بچہ 5 سال پہلے چھین لیا گیا تھا۔ اس نے خاموشی سے راستہ دیا اور علایا کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اندر ایک چھوٹے سے کمرے میں اذان فرش پر بیٹھا کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ علایا کو دیکھتے ہوئے پہچان گیا اور کھلا کر ہنسا۔ آنٹی آپ میرے گھر آ گئی؟ علایا بھاگ کر اس کے پاس پہنچی اور اسے زور سے اپنے گلے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے جھرنا بہہ نکلا۔ اذان کی خوشبو، اس کا لمس، علایا کو ایسا محسوس ہوا جیسے اسے اپنی کھوئی ہوئی کائنات مل گئی ہو۔ اسے ذوحان کی وہ بے وفائی یاد نہ رہی، نہ پاپا کی سختی، بس وہ بچہ اور اس کی ممتا تھی۔ ذوحان دروازے کے پاس کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا اور اس کی اپنی آنکھیں بھی بھیگ چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب سچ کو چھپانا اس کے لیے ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ علایا نے اذان کو جی بھر کر پیار کیا۔ اس کی معصوم باتوں نے علایا کے زخمی دل پر مرہم کا کام کیا تھا۔ جب وہ جانے کے لیے اٹھی تو اس کی آنکھیں اب بھی نم تھیں لیکن دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ ذوحان خاموشی سے اسے دروازے تک چھوڑنے آیا۔ دونوں کے درمیان لفظوں کی ضرورت نہیں تھی، بس گہری خاموشی تھی جس میں ہزاروں شکوے دفن تھے۔ علایا کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد گلی میں ایک بڑی کالی گاڑی آ کر رکی۔ ذوحان ابھی کمرے میں اذان کو کھانا کھلا رہا تھا کہ دروازہ کسی نے بے رحمی سے پیٹا۔ ذوحان نے دروازہ کھولا تو سامنے تیمور صاحب غصے سے بھپرے ہوئے کھڑے تھے۔ ان کے پیچھے ان کا گارڈ بھی تھا۔ تیمور صاحب نے بغیر اجازت اندر قدم رکھا اور نفرت سے ادھر ادھر دیکھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بیٹی کو یہاں بلانے کی؟ میں نے تمہیں 5 سال پہلے کیا کہا تھا؟ میں نے اسے نہیں بلایا سر، وہ خود آئی تھی، ذوحان نے ضبط کرتے ہوئے جواب دیا۔ تیمور صاحب نے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک لفافہ نکالا اور میز پر پٹک دیا۔ یہ طلاق کے کاغذ ہیں۔ میں نے 5 سال پہلے علیہ سے جھوٹ بولا تھا کہ تم نے اسے طلاق دے دی ہے، لیکن اب میں اس جھوٹ کو حقیقت میں بدلنا چاہتا ہوں۔ اس پر ابھی دستخط کرو اور ہمیشہ کے لیے اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ ذوحان نے ان کاغذات کی طرف دیکھا اور پھر اپنی نظریں تیمور صاحب کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ اس کے لہجے میں وہ ڈر نہیں تھا جو 5 سال پہلے تھا۔ سر، 5 سال پہلے میں نے آپ کی دھمکی کے آگے سر جھکا دیا تھا کیونکہ مجھے اپنے بیٹے کی جان بچانی تھی۔ میں نے ہجرت کی، غریبی کاٹی، اپنی بیوی سے دوری کا عذاب سہا، لیکن اب میں اور نہیں ڈروں گا، ذوحان نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ تیمور صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ دستخط کرو ذوحان، ورنہ میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ ذوحان نے وہ کاغذات اٹھا کر واپس تیمور صاحب کی طرف بڑھا دیے۔ میں ان پر دستخط نہیں کروں گا سر۔ علایا میری منقو ہے، میری بیوی ہے۔ جب تک علایا خود مجھ سے طلاق نہیں مانگتی میں اسے آزاد نہیں کروں گا۔ وہ کل بھی میری تھی، وہ آج بھی میری ہے اور اس بچے کی ماں بھی وہی ہے۔ تیمور صاحب نے دانت پیستے ہوئے کہا، تم جانتے نہیں تم کس سے ٹکرا رہے ہو۔ میں علایا کو بتا دوں گا کہ تم نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ تو بتا دے سر، سچ اب چھپنے والا نہیں ہے۔ ذوحان نے سینہ تان کر کہا، وہ خود فیصلہ کرے گی کہ اسے اپنے باپ کی جھوٹ کے ساتھ رہنا ہے یا اپنے شوہر کی سچائی کے ساتھ۔ تیمور صاحب غصے میں پیر پٹکتے ہوئے باہر کی طرف نکل گئے، لیکن ذوحان جانتا تھا کہ اب جنگ شروع ہو چکی ہے۔ اس نے مڑ کر اذان کو دیکھا جو اب معصومیت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ذوحان نے اسے گود میں اٹھا لیا اور تہیہ کر لیا کہ اب وہ اپنی محبت اور اپنے حق کے لیے آخری حد تک جائے گا۔ اگلے دن کی صبح علایا کے لیے پچھلی رات سے بھی زیادہ بوجھل تھی۔ ذوحان سے ملنے اور اذان کو اپنی باہوں میں لینے کے بعد اس کا دل ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھا۔ وہ ابھی اپنی سوچوں میں گم ناشتے کی میز پر بیٹھی تھی کہ تیمور صاحب وہاں آئے۔ ان کے چہرے پر ایک مصنوعی سکون اور سنجیدگی تھی۔ علایا بیٹا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، تیمور صاحب نے کرسی کھینچتے ہوئے کہا۔ علایا نے خاموشی سے سر اٹھایا۔ جی پاپا کہیے۔ تیمور صاحب نے کچھ دیر توقف کیا پھر بولے، میرے ایک بہت پرانے اور قریبی دوست ہیں، بزنس پارٹنر بھی ہے، ان کا بیٹا حماد حال ہی میں لندن سے واپس آیا، بہت سلجھاوا اور قابل لڑکا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے ایک بار ملو، وہ تمہارے لیے بہت اچھا جیون ساتھی ثابت ہو سکتا ہے۔ علایا کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ گیا۔ پاپا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ میں ابھی کس کرب سے گزری ہوں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ میں کسی اور کے بارے میں سوچ سکتی ہوں، لیکن کب تک علایا؟ تیمور صاحب نے تھوڑی آواز سخت کی، حالانکہ ان کے دل میں خوف تھا کہ کہیں علایا سچ تک نہ پہنچ جائے۔ 5 سال گزر گئے، وہ شخص اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہے،
اس کا ایک بچہ ہے، اس نے تمہیں طلاق دے دی، اب تم کیوں اپنی زندگی برباد کر رہی ہو؟ پاپا مجھے شادی نہیں کرنی، میرا دل نہیں مانتا، علائے نے دو ٹوک جواب دیا اور پھر اٹھنے لگی۔ تیمور صاحب نے اس کا ہاتھ تھام لیا، ان کا لہجہ اب التجائیہ ہو گیا تھا۔ صرف میرے لیے علایا، صرف ایک بار اس سے مل لو، اگر تمہیں پسند نہ آئے تو میں زبردستی نہیں کروں گا، لیکن کم از کم میرے دوست کی لاج رکھ لو۔ کیا تم اپنے بوڑھے باپ کی اتنی سی خواہش بھی پوری نہیں کرو گی؟ میں جانتا ہوں کہ میرے مرنے سے پہلے تمہارا گھر بس جائے۔ علایا نے اپنے پاپا کی آنکھوں میں دیکھا، اسے ان کی مامتا پر ترس آ گیا۔ اسے لگا کہ شاید پاپا اس کی بھلائی ہی چاہتے ہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ اسے ذوحان سے ہمیشہ کے لیے دور کرنے کی ایک نئی چال ہے۔ ٹھیک ہے پاپا، علایا نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا، اگر آپ کا اتنا ہی اصرار ہے تو میں مل لوں گی، لیکن یاد رکھیے گا میں وعدہ نہیں کر رہی۔ تیمور صاحب کے چہرے پر ایک فاتحانہ چمک آ گئی۔ شکریہ بیٹا، میں آج ہی انہیں شام کے چائے پر مدعو کرتا ہوں۔ علایا اپنے کمرے کی طرف چل دی، لیکن اس کا ذہن ابھی بھی اس چھوٹے سے کمرے اور اس احسان نامے بچے میں اٹکا ہوا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی بند گلی میں داخل ہو رہی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ شام ڈھلتے ہی تیمور صاحب کا بنگلہ روشنیوں سے جگمگا اٹھا، لیکن علایا کے دل میں اندھیرا ہی رہا۔ اس نے بھوجل دل کے ساتھ تیار ہونا شروع کیا۔ ایک سادہ مگر نفیس سرمئی رنگ کا لباس پہنا اور بالوں کو سلیقے سے سنوارا۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو کبھی ذوحان کے نام پر آتی تھی، مگر پاپا کی خاطر اس نے اپنے چہرے پر ایک مصنوعی سکون سجا لیا تھا۔ جب حماد اپنی فیملی کے ساتھ پہنچا تو تیمور صاحب نے خود آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ حماد ایک خوش شکل، تعلیم یافتہ اور سلجھاوا نوجوان تھا۔ اس کے لہجے میں وہ ٹھہراؤ تھا جو کسی کو بھی متاثر کر سکتا تھا۔ تیمور صاحب نے علایا کو نیچے بلوایا۔ وہ سیڑھیاں اترتی ہوئی انتہائی باوقار لگ رہی تھی۔ حماد کی نظریں جب علایا پر پڑیں تو وہ اس کی سادگی اور حسن سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ علایا بیٹا، یہ میرے دوست کا بیٹا حماد ہے، تیمور صاحب نے فخر سے تعارف کروایا۔ علایا نے ایک دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ سب کو سلام کیا اور حماد کی والدہ کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے پوری کوشش کی کہ وہ اپنے پاپا کو شرمندہ نہ کرے۔ اس نے مہمانوں کے ساتھ بہت تمیز اور سلیقے سے بات چیت کی، ان کے لیے چائے بنائی اور ہر سوال کا جواب بڑی شائستگی سے دیا۔ تیمور صاحب اپنی بیٹی کو اتنا بدلا ہوا اور فرما بردار دیکھ کر دلی دل میں بہت خوش ہو رہے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ اب علایا ذوحان کو بھول کر اس نئی زندگی کو قبول کر لے گی۔ تھوڑی دیر بعد تیمور صاحب نے اشارہ کیا کہ حماد اور علایا علیحدگی میں تھوڑی بات کر لیں۔ وہ دونوں لان کی طرف چلے گئے۔ علایا سچ کہوں تو میں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا، لیکن آپ اس سے کہیں زیادہ باوقار ہیں۔ حماد نے گفتگو کا آغاز کیا۔ علایا نے گھاس پر نظر جمائے ہوئے کہا، شکریہ حماد، پاپا آپ کی بہت تعریف ہی کر رہے تھے، میں نے سوچا کہ کم از کم ایک ملاقات تو بنتی ہے تاکہ کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ حماد نے علایا کی آنکھوں میں موجود اس گہری اداسی کو بھانپ لیا جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس نے کچھ کہا نہیں۔ اس نے علایا سے اس کے شوق، اس کے بزنس اور عام زندگی کے بارے میں باتیں کی، اور علایا نے بھی بہت اچھے اور نارمل طریقے سے اسے جواب دیا۔ حماد کو علایا کا انداز بہت پسند آیا۔ اسے لگا کہ علایا وہ لڑکی ہے جس کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ واپسی پر حماد کی فیملی نے اپنی پسندگی کا اظہار کیا اور تیمور صاحب تو خوشی سے نہال ہو گئے۔ جب وہ سب چلے گئے تو تیمور صاحب علایا کے پاس آئے۔ بیٹا، مجھے تم پر فخر ہے، تم نے میرا مان رکھ لیا۔ حماد بہت خوش ہو گیا ہے، کیا میں اسے ہاں سمجھوں؟ علایا نے گہرا سانس لیا اور خاموشی سے اپنے پاپا کی طرف دیکھا۔ اس کا رویہ تو اچھا تھا، لیکن کیا اس کا دل بھی مان گیا تھا؟ اگلے دن علایا کا دل بے چین تھا، حماد سے ملاقات اور پاپا کی خوشی ایک طرف، لیکن اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ذوحان اور اس ننھے اذان سے ملے بغیر کوئی بھی بڑا فیصلہ نہیں کر پائے گی۔ پاپا کے اس آفس کے جانے کے بعد وہ خاموشی سے گاڑی نکال کر دوبارہ اسی پرانے محلے کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب وہ ذوحان کے گھر پہنچی تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر سے اذان کے کھلکھلانے کی آواز آ رہی تھی۔ علایا نے دھیرے سے دستک دی اور اندر داخل ہوئی۔ ذوحان باورچی خانے میں کچھ کر رہا تھا۔ علایا کو دیکھ کر اس کے ہاتھ رک گئے۔ تم پھر یہاں؟ کل تو تم کسی اور کی دنیا لگ رہی تھی، اور پھر آج اس غریب خانے؟ ذوحان کے لہجے میں طنز تھا مگر آنکھوں میں وہی پرانی تڑپ۔ علایا نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اذان کی طرف دیکھا جو زمین پر بیٹھا رنگوں سے تصویر بنا رہا تھا۔ میں بس اذان سے ملنے آئی ہوں، کل شام پاپا کے دوست آئے تھے میرا رشتہ لے کر۔ علایا نے رک کر ذوحان کا رد عمل دیکھنا چاہا۔ پاپا چاہتے کہ میں حماد سے شادی کر لوں۔ ذوحان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے زردی چھائی، پھر اس نے خود کو سنبھالا۔ اچھی بات ہے، تمہیں وہ سب ملے گا جس کی تم حقدار ہو، میری طرح فاقے تو نہیں کاٹنے پڑیں گے۔ علایا کا دل کٹ کر رہ گیا۔
اس نے بحث کرنے کے بجائے اذان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اذان، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لائی ہوں۔ اس نے اپنے بیگ سے چاکلیٹس اور ایک پیاری سی کہانیوں کی کتاب نکالی۔ اذان کی آنکھیں چمک اٹھی۔ تھینک یو آنٹی، آپ بہت اچھی ہیں۔ اگلے 2 گھنٹے علائے کے لیے کسی خواب کی طرح تھے۔ اس نے اذان کے ساتھ مل کر ڈرائنگ بنائی، اسے کہانیاں سنائی اور اس کے ساتھ بچپن کی شرارتوں میں شریک ہو گئی۔ اذان بار بار علائے کے گلے لگ کر جاتا اور اس کو ایسا محسوس ہوتا جیسے اس کے سینے کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے۔ اسے اذان میں اپنی ہی شباہت نظر آ رہی تھی، وہی ہنسی، وہی اذان اور وہی انداز۔ ذہان دور کھڑا خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ چیخ چیخ کر کہہ دے کہ علائے، یہ تمہارا اپنا بیٹا ہے، اس سے دور مت کرو، لیکن اسے تیمور صاحب کی وہ پرانی دھمکی یاد آ جاتی۔ جب علائے جانے کے لیے اٹھی تو اذان نے اس کا پلو پکڑ لیا۔ آپ روز آئیں گی نا؟ علائے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اذان کا ماتھا چوما اور ذہان کی طرف دیکھا۔ ذہان، میں نہیں جانتی کہ سچ کیا ہے، لیکن اس بچے کے پاس آ کر مجھے ایسا سکون ملتا ہے جو مجھے کسی اور کے پاس کبھی نہیں مل سکتا۔ ذہان کچھ بول نہ سکا، بس اس کی نظریں علائے کا تعاقب کرتی رہیں، یہاں تک کہ وہ گلی کے موڑ پر غائب ہو گئی۔ علائے کا دل بوجھل تھا، لیکن اذان کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات نے اسے ایک عجیب سی ہمت دے دی تھی۔ وہ جیسے ہی اپنے پرسکون اور خاموش بنگلے میں داخل ہوئی، اسے ہال کی طرف سے پاپا کی اونچی اور غسیلی آواز سنائی دی۔ وہ رک گئی، قدم وہیں جم گئے، کیونکہ پاپا کسی سے فون پر بہت تلخ لہجے میں بات کر رہے تھے۔ وہ دبے قدموں دیوار کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی اور کچھ اس نے سنا۔ اس نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ دیکھو ذہان، میری برداشت کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ تیمور صاحب دہاڑے تھے، کل میں خود تمہارے اس گندے ٹھکانے پر آیا تھا۔ میں نے تمہیں طلاق کے کاغذات دیے، لیکن تم نے انکار کر دیا۔ میں آخری بار وارننگ دے رہا ہوں، طلاق دے دو علائے کو۔ دستخط کرو ان کاغذات پر، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ علائے کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ طلاق؟ لیکن پاپا نے تو کہا تھا کہ طلاق 5 سال پہلے ہو چکی ہے۔ تیمور صاحب کی آواز مزید وحشت ناک ہو گئی۔ یاد رکھنا ذہان، 5 سال پہلے بھی میں نے تمہیں اسی شرط پر چھوڑا تھا کہ تم اپنے اور علائے کے بیٹے اذان کو لے کر غائب ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے اب میری بات نہ مانی تو میں اس بچے کو مار دوں گا۔ میں نے علائے کو جھوٹ بولا کہ اس کا بچہ مر گیا، اور میں یہ سچ کبھی اسے پتہ چلنے نہیں دوں گا۔ تم چپ چاپ دستخط کرو اور اس شہر سے دفع ہو جاؤ، ورنہ تمہارا بیٹا اپنی سالگرہ نہیں دیکھ پائے گا۔ علائے کے سر میں جیسے دھماکہ ہوا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اذان، میرا بیٹا، وہ مرا نہیں تھا۔ ذہان نے دوسری شادی نہیں کی تھی، وہ بچہ میرا اپنا خون ہے۔ اس کا پورا جسم کانپنے لگا، غصے، دکھ اور صدمے کی ایک لہر اس کے اندر سے گزری۔ وہ مزید خود پر قابو نہ رکھ سکی اور دیوانوں کی طرح ہال کے بیچ میں آ گئی۔ پاپا! علائے کی چیخ نے تیمور صاحب کے ہاتھ سے فون گرا دیا۔ تیمور صاحب مڑے تو سامنے علائے کو کھڑا پایا، جس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے اور چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ علائے، تم کب آئی؟ میری بات سنو بیٹا۔ وہ ہکلانے لگی۔ کیا سنو پاپا؟ علائے نے پکار کر کہا۔ یہ کہ آپ نے میری زندگی کے 5 سال مجھ سے چھین لیے، یہ کہ میرا بیٹا جس کے لیے میں ہر روز مرتی تھی وہ زندہ ہے اور آپ اسے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ آپ نے ذہان کو مجھ سے دور کیا، اسے بے وفا ثابت کیا اور میرے معصوم بچے کو مجھ سے جدا کر دیا۔ آپ اتنے پتھر دل کیسے ہو سکتے ہیں؟ تیمور صاحب قدم پیچھے ہٹانے لگے، لیکن علائے اب وہ پرانی ڈرپوک بیٹی نہیں تھی۔ آج آپ کا یہ غرور اور یہ جھوٹ کا محل ٹوٹ گیا ہے پاپا، میں اب ایک لمحہ بھی یہاں نہیں رہوں گی۔ وہ پلٹی اور ہانپتی ہوئی باہر کی طرف بھاگی۔ اس کا رخ اب ایک ہی منزل کی طرف تھا، جہاں اس کا شوہر اور اس کا بیٹا اس کے منتظر تھے۔ علائے کی آنکھوں سے آنسو روکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، مگر ان آنسوؤں میں اب دکھ نہیں بلکہ ایک عزم تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنی گاڑی میں بیٹھی اور سیدھی ذہان کے اس چھوٹے سے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے بھر اس سے اذان کا وہ معصوم چہرہ یاد آتا رہا، جسے وہ اپنا ہونے کے باوجود پرایا سمجھتی رہی تھی۔ جیسے ہی وہ ذہان کے گھر پہنچی، اس نے دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا اور دروازہ پیٹنے لگی۔ ذہان نے گھبرا کر دروازہ کھولا تو علائے نے بغیر کچھ کہے سے زور سے گلے لگایا۔ مجھے سب پتہ چل گیا ذہان، مجھے پتہ چل گیا کہ پاپا نے کتنا بڑا جھوٹ بولا تھا۔ میرا بیٹا زندہ ہے، میرا اذان زندہ ہے۔ علائے کی سسکیاں تھم نہیں رہی تھی۔ ذہان ساکت رہ گیا، اس کی آنکھوں سے بھی ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ اس نے علائے کو سنبھالا اور اندر لے گیا۔ اذان جو سو رہا تھا علائے کی آواز سن کر جاگ گیا۔ علائے نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس کا پورا چہرہ چومنے لگا۔ میرا بیٹا، میری جان، مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں پہچانا نہیں۔ ذہان نے علائے کا ہاتھ تھاما اور بولا، علائے میں مجبور تھا، تمہارے پاپا نے دھمکی دی تھی کہ وہ اذان کو مار دیں گے۔
ویسے کھونا ہی چاہتا تھا۔ علایا نے ذوحان کی آنکھوں میں دیکھا۔ اب ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا ذوحان، ہم یہیں رہیں گے اس چھوٹے سے گھر میں اپنی محبت کے ساتھ۔ اگلے چند دن علایا اور ذوحان کے لیے خوشیوں کے پیغام لائے۔ علایا نے اپنی بڑی زندگی، ہنگلہ اور دولت سب کچھ ٹھکرا کر ذوحان کے ساتھی کو اپنا لیا۔ وہ اب خود کچن میں کام کرتی، اذان کو اسکول بھیجتی اور ذوحان کے ساتھ شام کی چائے پیتی۔ ان کی زندگی میں وہی پرانا سکون واپس آ گیا تھا۔ ایک شام جب وہ تینوں بالکنی میں بیٹھے تھے، سیڑھیوں سے کسی کے آنے کی آہٹ ہوئی۔ دروازہ کھلا تو سامنے تیمور صاحب کھڑے تھے۔ ان کا وہ غرور، وہ اکڑ اور وہ فاتحانہ سختی سب ختم ہو چکی تھی۔ وہ بہت بوڑھے اور ٹوٹے ہوئے لگ رہے تھے۔ ذوحان غصے سے اٹھا لیکن علایا نے اسے روک دیا۔ تیمور صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ لرزتے قدموں سے اندر آئے اور علایا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ علایا بیٹا، مجھے معاف کر دو۔ میں نے اپنی انا میں تم دونوں کی زندگی جہنم بنا دی تھی۔ میں نے اپنے ہی نواسے کو اپنی بیٹی سے دور رکھا۔ میری دولت اور میرا رتبہ مجھے سکون نہیں دے سکے۔ تم لوگوں کے جانے کے بعد وہ محل مجھے کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ وہ ذوحان کی طرف مڑے اور بھرائی ہوئی آواز میں بولے، ذوحان بیٹا، تم جیت گئے اور میرا غرور ہار گیا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ سچی محبت کو کوئی دولت نہیں خرید سکتی۔ اگر ہو سکے تو اس بوڑھے باپ کو معاف کر دو اور واپس گھر چل پڑو۔ علایا نے ذوحان کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اب کوئی نفرت نہیں تھی۔ ذوحان نے آگے بڑھ کر تیمور صاحب کے ہاتھ تھام لیے۔ پاپا، ہم آپ کے ساتھ محل میں تو نہیں جائیں گے کیونکہ ہمیں اس چھوٹے سے گھر نے بہت کچھ سکھایا ہے، لیکن ہم آپ کو معاف ضرور کرتے ہیں۔ آپ جب چاہیں یہاں آ سکتے ہیں، یہ گھر آپ کا ہی ہے۔ تیمور صاحب نے روتے ہوئے اذان کو گلے سے لگا لیا۔ 5 سال بعد وہ ٹوٹا ہوا خاندان پھر سے ایک ہو گیا تھا۔ علایا کی زندگی اب مکمل تھی۔ اسے اس کا شوہر، اس کا بیٹا اور اس کے پاپا کی محبت سب کچھ مل گیا تھا۔ تیمور صاحب کی آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو دیکھ کر ذوحان اور علایا کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ نفرت کو پالنے سے بہتر ہے کہ محبت کو ایک موقع دیا جائے۔ تیمور صاحب نے وہیں بیٹھ کر ایک بڑا فیصلہ کیا جو ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ تیمور صاحب نے ذوحان کا ہاتھ تھام کر بڑی مان سے کہا، ذوحان بیٹا، میں نے تمہاری قابلیت اور ایمانداری کو ہمیشہ اپنی انا کے نیچے دبایا، لیکن آج میں تمہیں وہی پرانی جاب بلکہ اس سے بھی بڑے عہدے پر واپس بلاتا ہوں۔ تم کمپنی کے ڈائریکٹر بنو گے اور میرے بزنس کو اپنی محنت سے سنبھالو گے۔ یہ تمہارا حق ہے، خیرات نہیں۔ ذوحان نے علایا کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ ذوحان نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ اگر آپ کی یہی خواہش ہے تو مجھے منظور ہے پاپا۔ اگلے ہی ہفتے تیمور صاحب نے شہر کے ایک بہترین علاقے میں ایک عالیشان اور جدید اپارٹمنٹ ذوحان اور علایا کے نام کر دیا۔ یہ وہ پرانا چھوٹا سا کمرہ نہیں تھا، بلکہ ایک کھلا، روشن اور ہوادار گھر تھا جس کی بالکنی سے پورا شہر نظر آتا تھا۔ علایا نے اپنے ہاتھوں سے اس نئے گھر کو سجایا۔ دیواروں پر اب اذان کی بچپن کی تصویریں تھیں اور ہر کونے سے قہقہوں کی آوازیں آتی تھیں۔ ذوحان اب روزانہ سوٹ پہن کر اپنی بڑی گاڑی میں آفس جاتا جہاں ہر کوئی اس کا احترام کرتا، اور علایا گھر پر اذان کے ساتھ وقت گزارتی یا کبھی کبھی آفس جا کر ذوحان کا ہاتھ بٹاتی۔ ایک سہانی شام وہ سب نئے اپارٹمنٹ کے ٹیرس پر بیٹھے تھے۔ تیمور صاحب اذان کے ساتھ چھپن چھپائی کھیل رہے تھے اور ان کے چہرے پر وہ سکون تھا جو برسوں بعد لوٹا تھا۔ ذوحان نے چائے کا مگ علایا کی طرف بڑھایا اور دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ علایا، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ یہ سب ایک خواب ہے، وہ دن جب ہم الگ ہوئے تھے اور آج کا دن۔ اللہ نے ہمیں سب کچھ واپس دے دیا۔ علایا نے ذوحان کے کندھے پر سر رکھا اور آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھنے لگی۔ یہ خواب نہیں ہے ذوحان، یہ ہماری صبر اور سچی محبت کا صلہ ہے۔ ہم نے دکھ دیکھے لیکن ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اب ہمیں کوئی نہیں ڈر کیونکہ ہمارا بیٹا ہمارے پاس ہے اور پاپا کا آشیرواد بھی۔ اذان بھاگتا ہوا آیا اور ان دونوں کے بیچ میں بیٹھ گیا۔ پاپا، ماما، دیکھو کتنا بڑا چاند نکلا ہے۔
تینوں نے مل کر چاند کو دیکھا۔ اس طرح چاند کی چاندنی نے ان کے نئے اپارٹمنٹ کو ہی نہیں بلکہ ان کے دلوں کو بھی روشن کر رہی تھی۔ وہ اب ایک مکمل، خوشحال اور کامیاب خاندان تھے، جہاں ماضی کی تلخیاں مٹ چکی تھیں اور مستقبل کی خوشیاں ان کا استقبال کر رہی تھیں۔